السلام علیکم، ازکا فاطمہ چینل میں خوش آمدید۔ کہتے ہیں بری نظر پہاڑ کو کھا جاتی ہے اور نظر بد انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، مگر بہت سے لوگ اس بات پر یقین نہیں رکھتے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سب من گھڑت اور توہم پرستی کی باتیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ مشہور امریکن رائٹر رابرٹ فلگم اپنی کتاب آل آئی ریئلی نیڈ ٹو نو آئی لرن ان کنڈر گارٹن میں لکھتے ہیں کہ افریقہ کے سولومون آئی لینڈ پر رہنے والے قبائل جب کسی درخت کی لکڑی کو استعمال کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ ہرے بھرے درخت کو نہیں کاٹتے۔ سولومون قبائل کے لوگ اکٹھے ہو کر اس درخت کو گھیر لیتے ہیں اور اسے بددعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر کچھ ہی دنوں میں وہ درخت سوکھ جاتا ہے، تب وہ اسے کاٹ کر اس کی لکڑی استعمال کر لیتے ہیں۔ نظر بد کیا انسان کے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے؟ سائنس بھی اس بات کو نہیں مانتی، کیونکہ سائنس ہر اس چیز سے انکار کر دیتی ہے جسے وہ لیبارٹری میں ٹیسٹ نہیں کر سکتی، مگر میٹا فزکس کو پڑھنے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ نظر بد کے انسانی جسم پر اثرات پیدا ہوتے ہیں اور وہ نظر نہ آنے والی لہروں کی صورت میں جسم کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے ایک روایت ہے کہ ایک بادشاہ کی بیٹی بیمار ہو گئی اور ملک کے تمام طبیب اس کا علاج کرنے میں ناکام ہو گئے۔ شہزادی کا مرض بڑھتا جا رہا تھا اور کوئی دعا اس پر اثر انداز نہیں ہو رہی تھی۔ تب ایک شخص بادشاہ کے دربار میں آیا اور اس نے بادشاہ سے شہزادی کا علاج کرنے کی اجازت مانگی۔ بادشاہ نے شاہی طبیب کو طلب کیا اور اس سے کہا کہ اس شخص سے دریافت کرو کہ یہ شہزادی کا علاج کیسے کرے گا۔ طبیب نے اس شخص سے پوچھا کہ بتاؤ تم شہزادی کا علاج کیسے کرو گے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں شہزادی پر کچھ الفاظ پڑھ کر پھونکوں گا جس سے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ طبیب مسکرایا اور طنزاً بولا، کبھی الفاظ پڑھنے سے بھی بیماریاں ختم ہوتی ہیں؟ اور پھر بادشاہ سے بولا، یہ شخص جھوٹا ہے اور ہمارا وقت ضائع کر رہا ہے۔ وہ شخص بولا، میں ابھی ثابت کر سکتا ہوں کہ الفاظ جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے اسے اجازت دی کہ وہ اپنی بات کو ثابت کرے۔ تب اس شخص نے شاہی طبیب کے متعلق چند نازیبا جملے بولے، جس پر شاہی طبیب سخت غصے میں آ گیا اور بادشاہ سے کہا کہ اس گستاخ کو سزا دی جائے۔ اس بات پر وہ شخص بادشاہ سے مخاطب ہوا کہ جناب عالی، میرے چند الفاظ نے شاہی طبیب کے جسم میں خون کی گردش تیز کر دی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں طبیب کی آنکھیں اور اس کے گال سرخ ہو رہے ہیں اور یہ آپے سے باہر ہو رہا ہے، اور اگر برے الفاظ جسم پر اس طرح اثر انداز ہوتے ہیں تو اچھے الفاظ جسم کو تندرست بھی کر سکتے ہیں۔ نظر بد جسم پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ بری نظر شیطان کی نظر ہوتی ہے اور بری نظر کے پیچھے حسد چھپا ہوتا ہے، جس سے اللہ خود اپنی کتاب القرآن میں فرماتا ہے کہ حسد کرنے والوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ جب کوئی شخص بری نظر میں گر جاتا ہے تو اس کے جسم پر کچھ اس طرح کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ اچانک بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرتا ہے، آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اسے بغیر کسی وجہ سے بھوک لگنا ختم ہو جاتی ہے، اس کے چہرے کا رنگ پیلا یا زرد ہونا شروع ہو جاتا ہے، چھوٹی اور معمولی باتوں پر بھی پریشانی اسے گھیرتی ہے اور اس کی ہمت کو شدید نقصان پہنچاتی ہے، اسے سینے میں جکڑن اور بھاری پن محسوس ہوتا ہے، جسم پر سستی طاری ہو جاتی ہے اور کام کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، بغیر کسی دوسری وجہ کے متلی محسوس ہوتی ہے اور چکر آتے ہیں، سر میں درد مستقل ہونا شروع ہو جاتی ہے یا وہ درد شقیقہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اور سر کو بھاری محسوس کرتا ہے۔ نظر لگنے کی صورت میں آدمی اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں سے ملنا پسند نہیں کرتا، کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے یا املاک میں نقصان ہوتا ہے۔ نظر بد سے بچنے کے طریقے۔ انسان عام طور پر بری نظر کو خود دعوت دیتا ہے کہ وہ اسے کھا جائے۔ آپ کا اچھا لباس، آپ کا اچھا کھانا، آپ کی ترقی، آپ کی خوبصورتی، نیک اولاد، ماں باپ سے فرما برداری، آپ کی ثقافت، آپ کا اچھا اخلاق، آپ کا خوبصورت سخن، لوگوں میں آپ کی مقبولیت وغیرہ، یہ تمام خوبیاں حسد کرنے والوں کو آپ سے حسد کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اور آج کل سوشل میڈیا پر آپ کی ترقی سب کی نظر میں آتی ہے۔ آپ جب کسی خوبصورت تصویر اور اچھے کھانے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں تو بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے دلوں کا حسد ان تصاویر کو دیکھ کر بیدار ہو جاتا ہے اور آپ کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ سورہ یوسف میں 2 واقعات ہمیں نظر بد سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ایک، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد نے کہا تھا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، وہ تم سے حسد کرنے لگیں گے،
اور دوسرا جب باپ نے اپنے بیٹوں کو محل میں داخل ہونے سے پہلے کہا تھا کہ محل میں اکٹھے داخل مت ہونا بلکہ علیحدہ علیحدہ داخل ہونا تاکہ نظر بد سے بچ سکو۔ ان مثالوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں کی نظروں سے بچنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے اپنی ضروریات کو پورا کرنے سے پہلے رازداری سے کام لیا کرو کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ نظر اتارنے کا سب سے اچھا طریقہ چاروں کل اول و آخر درود شریف پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک مار کر ہاتھ پورے جسم پر پھیر لو اور اللہ سے حاسدین کے شر سے پناہ مانگ لو، اور اگر ممکن ہو تو ساتھ میں کسی مسکین کو کھانا کھلا دو۔